Ashra, beginning today, we are paying a small and humble tribute to the ladies of Ahlul Bayt al-Islam and all the ladies who sacrificed and gave up their lives in the struggle and survival of Islam in the beginning of Islamic age. We begin with condolences to Ahlul Bayt al-Islam and especially to Imam Asr Ajalullah Ta'ala Farajah on the gravest tragedy inflicted, the martyrdom of Janab Zainab. May peace be upon her. It is impossible for me to say anything on Shehzadi, who was referred to as Alima Ghairi Mu'allima by the Imam of her time. But taking heed of a few of her qualities, we will take 10 minutes to step forward towards her footprints. Roshni ki Raah, Fatima Sabah Naqvi will guide in everyday matters concerning us. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین. قالت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ما رأیت الا جمیلا means I did not vision anything, میں نے کچھ نہیں دیکھا save beauty, سوائے خوبصورتی کے، خدا کی خوبصورتی کے. یہ وہ الفاظ ہیں جو بی بی نے ابن زیاد کے کورٹ میں، جب ابن زیاد نے ان سے بدتہذیبی کی، تب انہوں نے کے سامنے یہ جواب میں کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا سوائے خوبصورتی کے. اب بی بی کے اس پاور پیکڈ جملے کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا نچوڑ اگر نکالنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت ریسرچ کرنی پڑے گی. اور مجھے توفیق ہوئی صرف یہ کشور آنٹی کی وجہ سے، مجھے کہنا چاہیے کہ توفیق ہوئی کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا، ورنہ میں آج تک صرف سنتی آئی تھی. اتنی عمر گزر گئی لیکن صرف سنے سنائے شیعہ کی طرح میں زندگی گزار رہی تھی. حالانکہ میں نے حجاب انہی کے نام پہ کیا تھا، اور کربلا سے جب میں واپس آئی ہوں تو کچھ ایک دل میں ایسی کسک تھی کہ میں اپنی عبایا اتار ہی نہیں پائی اس دن کے بعد سے. اور وہی عبایا پہن کے میں سب جگہ میٹنگز اینڈ آل سب اٹینڈ کرتی ہوں. لوگ الگ الگ کمنٹس کرتے ہیں بٹ اسٹل آئی بلیو کہ ہاں جناب زینب کے تلہ زینبیہ کے اس منظر میں کچھ ایک حرارت ہے جو کہ ہر بندے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، اور شاید ایسے ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. اینی ویز ہم آگے بڑھتے ہیں. جو یہاں ہم ڈسکشن کریں گے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم اور ان کی کردار کو گہرائی سے دیکھیں، سمجھیں، اور پھر یہ کوشش کریں کہ ان میں سے کیا کوالٹی ہے جو کہ ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اسی طرز عمل پہ چل سکے جس طرح کے بی بی کی زندگی گزری. تو سب سے پہلے ارلی ایئرز آف ہر لائف ایک چھوٹا سا خاکہ سبھی کو معلوم ہے اور ہم سنتے بھی آئے ہیں. بہت چھوٹا سا خاکہ دوں گی. پہلی شعبان 6 ہجری کو بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، جو کہ 3 اگست مانی جاتی ہے، 3 اگست 626 AD. اور پہلی ربیع الاول 63 ہجری میں وہ شہادت پا گئی. یہ 682 AD تھا. شی واز اے ویری کیئرس ڈاٹر. بہت لاڑ پیار میں ان کی پرورش ہوئی. والد بزرگوار اور نانا ان کے بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے، ان کی ماں بھی، ان کے بھائی بھی، سب. اور یہ ایک خاتون ایسی ہیں اکیلی پوری ہسٹری میں جن کے ساتھ اتنے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوئے ہیں زندگی کے کہ شاید اگر کوئی عام انسان ہو تو وہ پہلی بار میں ہی ہاتھ کھڑے کر دے. مگر شی واز سچ اے بریو لیڈی سنس شی واز بورن کہ انہوں نے تقریباً 6 سال کی عمر کی ہو گئی تھی تب تک انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا. پہلے اپنے نانا کو شہید ہوتے دیکھا، پھر اپنی مدر کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اپنی والدہ کو خود اپنا کیس، اپنا رائٹ آف فدق لڑتے ہوئے کورٹ میں جاتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب کہ خلافت کسی اور نے لے لی تھی اور بی بی کو خود جانا پڑا پروٹیسٹ کرنے کے لیے. کس طرح گھر گھر جاتی تھی جناب فاطمہ اور کتنا ایکٹیو رول پولیٹیکلی پلے کیا انہوں نے، وہ سب دیکھا. اور ان سب میں ایک بہت ٹراما ہے، بہت تکلیف ہے، بہت مصیبتیں ہیں، مگر انہی مصیبتوں نے شاید بنایا بی بی زینب کو.
تو شروع کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پرورش تھی وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کی اپ ٹو 6 ایئرز آف ایج، اور اس کے بعد ان کے والد انہیں تلاوت قرآن، تفسیر، تمام عقائد وغیرہ سکھایا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی ایونٹ، ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ میں نے سنا تھا کہ جناب مولا علی علیہ السلام انہیں گنتی سکھا رہے تھے بی بی کو، تو انہوں نے ایک کہا، اور ایک کی جب انہوں نے پوری تفسیر بتائی کہ خدا ایک ہے، تو جیسے ہی انہوں نے کہا دو، تو بی بی نے کہا نہیں آپ دو مت کہیں، کیونکہ آپ نے ایک کہہ دیا تو ایک جو ہے وہ خدا ہے، تو بس خدا کے بعد کوئی نہیں. تو ان کے اندر وہ جو ایک ان کے اندر جو خدا کا خوف یا گاڈ کانشیسنیس جو بیٹھی، وہ اسی وقت سے بیٹھ گئی جبکہ مولا علی نے ان کو لٹرلی ہندی میں بولوں تو گھٹی میں ملا کے ان کو توحید دی تھی. اس کے بعد ان کی شادی ہوئی جناب جعفر طیار کے بیٹے سے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. ہی واز اے ویری ویلدی پرسن. کسی کتاب میں لکھا ہے ہی واز اے ویلدیسٹ پرسن ان مدینہ. اس کے بعد ان کے 5 بچے ہوئے. ان کے نام تھے علی، اون، محمد، عباس اور ام کلثوم. جناب زینب اور جناب فاطمہ دونوں کی پرسنالٹیز میں ہم کو ایک بہت خاص نقطہ ملتا ہے کہ یہ ایکٹیو تھیں بہت زیادہ کمیونٹی میں. سوشلی دے ور سو ایکٹیو، اور ایسا نہیں سوشلی ایکٹیو جیسے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ فون اٹھایا اور بات کرنے لگے، ہم کسی سے بھی گپ شپ ہو رہی. نو، دے یوز ٹو بی ویری ویری کنسٹرکٹیو ان دیئر اپروچ ٹورڈز کمیونٹی. تو وہ عورتوں کو مدینے اور کوفہ، بی بی زینب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کوفہ اور مدینے کی عورتوں کو اسپیشل کلاسز دیا کرتی تھی. اور اتنی کتابوں میں ہے، خاص طور سے تبری میں ہے کہ ان کا ایک شیڈیول ہوا کرتا تھا. ہفتے میں 4 دن وہ کلاسز لیتی تھی. پہلے دن وہ تفسیر قرآن سکھاتی تھی، اگلے دن وہ ریسائٹل کیسے کیا جاتا ہے، مخارج کیا ہوتے ہیں وہ بتاتی تھی، پھر وہ عقائد، اور لاسٹ میں 4th ڈے یوزڈ ٹو بی دی رولز آف اسلام، کہ کس طرح سے ہم کو زندگی بسر کرنی چاہیے ان رولز کے حساب سے جو کہ خدا نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں اتارے ہیں. تو ان کے جو کلاسز ہوتی تھی یوز ٹو بی سو انسپائرنگ کہ لیڈیز یوز ٹو لٹرلی تھرونگ ایٹ دیئر کلاسز. اور یہ کلاسز کنٹینیو کیے انہوں نے ایون when they shifted to کوفہ مولا علی کی خلافت کے ٹائم پہ، تب بھی وہ کوفہ میں بھی انہوں نے وہ کلاسز لینا لینا بند نہیں کیا. تو they were very very instrumental in and they were instrumental as well as they supported education and literacy in women. Then again وہی ہے کہ مرڈر آف ہر فادر، اساسینیشن ہوا مولا علی علیہ السلام کا، اس کے بعد مولا حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. ان سب کا ٹراما بھی انہوں نے دیکھا. تو ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے بی بی زینب آگے بڑھتی جاتی ہیں اپنی زندگی میں، ایک مصیبت، کوئی ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے، پھر اس کو وہ مینیج کرتی ہیں، پھر اس سے ابھرتی ہیں، پھر اگلی مصیبت آتی ہے، پھر اسے مینیج کرتی ہیں، کیسے ابھرتی ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے آج کی ڈیٹ میں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں جس وقت وہ کربلا پہنچنے والی تھی اور کربلا ہونے کے بعد کس طرح سے اپنا رول ادا کیا ہے. تو اگر ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اسپیشلی مقتل، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشورے سے پہلے یعنی کہ 10 محرم سے پہلے تک بی بی گھوڑوں کی آواز تک پہ فینٹ ہو جایا کرتی تھی، اور شی یوزڈ ٹو گیٹ ویری ہاریفائڈ ایٹ ٹائمس، اور روتی بہت تھی، گھبرا جاتی تھی. لیکن نامعلوم کیا ایسی ان کی شخصیت میں مولا حسین نے کچھ دعا پڑھی تھی. یہ بتایا جاتا ہے کہ مولا حسین نے دعا پڑھی تھی ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور پلس یہ بھی کہا تھا کہ یہ ظالم تمہارے ساتھ جو بھی برتاؤ کریں تم خدا کے لیے ان کو معاف کر دینا اور اس مصیبت کو جھیل جانا. تو یہ چیز انہوں نے گانٹھ باندھ کے رکھی. اور عاشورے کے بعد بھی جو سبھی کو معلوم ہے کس طرح سے انہوں نے اپنا ایک ایسا کردار نبھایا کہ جو ان کے اندر immense sense of responsibility تھی، کہ کس طرح سے انہوں نے سارے عورتوں اور بچوں کو جمع کیا، ہیڈ کاؤنٹ کیا، کون کون کھو گیا ہے اس کو لانے کے لیے پورا انتظام کیا. اینڈ شی واز اے ویری مدرلی فگر. امام علیہ السلام، چوتھے امام علیہ السلام کو بچایا. She was a pillar of strength for everybody.
وہ تھی جو سب کو باندھے ہوئے رکھی تھی. اگر وہی ٹوٹ جاتی تو پورا قافلہ بکھر جاتا. کربلا کے بعد کا ان کا جو کوفے تک کا اور کوفے سے پھر شام تک کا سفر ہے وہ بھی ایک دم الٹیمیٹ ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو 11 محرم سے لے کر اور کوفہ کے بازار تک امام علیہ السلام کا کوئی خطبہ ہمیں نظر نہیں آتا ہسٹری میں. صرف جناب زینب نے ہر جگہ سپیچز دے دے کے لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ تم لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. جو خاموش ہو ان پر بھی لعنت ہے اور جو نہیں گئے ان کے اوپر بھی لعنت ہے. تو کربلا کے بعد جو بی بی کی ہمیں کوالٹیز اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں تو شی ہیڈ امینس ڈیووشن ٹو گاڈ. خدا کو انہوں نے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں ان کی نماز نہ ہوئی ہو, نماز شب نہ ہوئی ہو. جو انہوں نے حق کے لیے اپنی بات کہی ہے, بات اٹھائی ہے, وہ قابل تعریف ہے. اس میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے. جس ماحول میں وہ اس ٹائم تھی, وہ جو سرکمسٹانسز تھے, اس میں ایک شدید ظالم کے سامنے اتنی قوت کے ساتھ اور لہجہ علی میں بات کرنا ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. اگر ہم اسے غور سے سوچ کے کبھی احساس کرنے کی کوشش کریں تو آنسو تو آتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فیلنگ آتی ہے کہ نہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم بھی کل کو اگر اس طرح کے سرکمسٹانسز میں جائیں تو ہاں, ہمیں بھی اپنا کردار اسی طرح سے نبھانا چاہیے جیسے بی بی زینب نے نبھایا. اس کے علاوہ جو کہنا چاہیے کہ ان کی پرسنالٹی کے سافٹ سکلز تھے, وہ اگر ہم اینالائز کریں تو اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی بہت ہی بیلنسڈ طریقے سے گزاری. ہم لوگ آج کل بات کرتے ہیں ورک لائف بیلنس, کہ ورک لائف کیسے بیلنس کیا جائے, بچے بھی دیکھنے ہیں, گھر بھی دیکھنا ہے, اور ورشپ بھی کرنی ہے, اپنی ایجوکیشن کو بھی آگے بڑھانا ہے. ان بی بی نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. تو چاہے اسپرچویلٹی ہو, چاہے ذکر ہو, دعا ہو, یا کمیونٹی کے لیے سروس ہو, انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہر کام انہوں نے انجام دیا ہے. اور ان کے علم کی یہ حالت تھی کہ ان کو عالمہ غیر معلمہ کہا گیا, کہ she did not need anybody for teaching her. She had that knowledge in herself. تو انہوں نے کتنی ورزش کی ہوگی, کتنی محنت کی ہوگی اس نالج کو گین کرنے کے لیے, یا خود کو اتنا پروو کرنے کے لیے خدا نے ان کو تمام علم دے دیا. یہ تک ہے روایتوں میں کہ ان کے ساتھ فرشتے آ کے بات کیا کرتے تھے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز میں نے پڑھی کہ ہند کو انہوں نے مدینے کے دنوں میں قرآن شریف پڑھایا تھا, کہ جب ہند انہیں وہاں پہ زندان شام میں ملی ہے تو ہند نے دوسروں کو بتایا کہ میں ان سے پڑھنے جایا کرتی تھی, اور جس وقت قرآن آتا تھا تو ان کے چاروں طرف گشت کرتا تھا, ان کا طواف کرتا تھا. یہ وہ پرسنالٹی ہے. تو سلوات بھیجنے کا دل چاہ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب زینب کا جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ میں نے سنا, ڈاکٹر عمار نقشبانی اور فادر پالیسی کر کے ہیں ایک, ان دونوں کی سپیچز میں مجھے ایک چیز بہت امپورٹنٹ نظر آئی. شی آلویز یوز ٹو اسٹریس آن ویمن لٹریسی اور سیلف ریلائنس. ان کا یہ کہنا تھا کہ عورتوں کو بھی پڑھنا ہے, ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, تمام علم, تمام وہ ہنر جو کہ اس زمانے میں رائج ہیں وہ آنے چاہیے. ایکسیپٹ فار, ہاں واجب نہیں ہے جہاد, لیکن ہاں تلوار چلانا بھی اگر آپ سیکھ سکتی ہیں تو سیکھیے, یہ ان کا کہنا تھا. اینڈ یو ہیو ٹو بی سیلف ریلائنٹ. جیسے کہ ان کی نانی تھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, وہ کتنا بڑا بزنس چلاتی تھی, لیکن ان کے بعد نہ معلوم کیا ہوا, یہ باتیں صرف ہسٹری میں کھو کر رہ گئی. آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی ریلیونس نہیں نظر آتی. آج بھی اگر کوئی لیڈی آگے بڑھنا چاہتی ہے تو کہیں ہمارے معاشرے میں اس کا ساتھ کم ملتا ہے, اسپیشلی مردوں کا ساتھ. اس کے علاوہ اس کے علاوہ پولیٹیکل ایکٹیویزم واز ایٹ دا پیک ان بی بی زینب ایز ویل ایز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. پالیٹکس ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا
کوئی مطلب نہیں ہے, آپ لوگ دور رہیے, خاموش رہیے. مگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا مباہلہ کے میدان میں گئیں. انہوں نے یہ شاید نہیں کہا ہوگا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, میں نہیں جاؤں گی, مجھے گھر کی ذمہ داری نبھانی. وہ گئیں اور خدا کا حکم تھا, رسول کا حکم تھا, اور وہ باہر گئیں. تو انہوں نے اپنے آپ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا مباہلہ کے میدان میں. اس کے بعد جس وقت غدیر کا اناؤنسمنٹ ہو گیا مولا علی کی ولایت کا, اور لوگوں نے, حد ہے کہ مدینے میں دروازے کھٹکھٹاتی تھی, لوگ دروازے نہیں کھولتے تھے, اس ٹائم پہ بھی انہوں نے اپنا جو ایکٹیویزم تھا وہ روکا نہیں. وہ ہر ایک کے گھر میں جاتی تھی, چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں, تمام لوگوں کے گھروں میں جاتی تھیں, انہیں سکھاتی تھی, سمجھاتی تھی کہ تم اسلام کو صرف روزہ نماز حج زکات مت سمجھو, اسلام ہے حق کے لیے لڑائی کرنا, حق کے لیے آواز اٹھانا. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ایک عورت عام معاشرے میں آگے آ کے بولے. ان کا ایک بہت امپورٹنٹ سرمن ہے جو کہ انہوں نے مدینے میں بولا ہے امام علی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں. وہ اتنا فارمیڈیبل اسپیچ ہے, وہ اتنی ایلوکوینس ہے اس میں, اتنی پریسائسلی شی ہیز مینشنڈ کہ کیا ہے ولایت علی, کس طرح سے ہم کو ولایت علی کو قبول کرنا ہے. تو تمام مردوں کا مجمع ہے, اور ان مردوں کے مجمع میں ایک باحجاب لیڈی, اور وہ اتنے خوبصورت طریقے سے امامت کا بیان کرتی ہیں, تو دیٹ از کمینڈیبل. اور اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی زینب نے اپنی مادر گرامی کو بچپن سے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ہر چیز میں آگے آگے ہیں اور ہر جگہ حق کی آواز اٹھاتی ہیں. تو وہ چیز ان کے اندر آ گئی ہوگی کہ جب کل کو ضرورت پڑی تو انہوں نے, چاہے ابن زیاد کے سامنے چاہے یزید کے سامنے, انہوں نے اسی طریقے سے, اسی انداز سے وہاں پہ گفتگو کی ہے. ایک چیز اور مجھے بہت اچھی لگی تھی جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے. فادر کرسٹوفر کولیسی نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بریوری از ناٹ اے میسکولین ٹریٹ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادر مطلب مرد, تو مرد جیسا بہادر ایسا مانا جاتا ہے, بٹ ایسا بالکل نہیں ہے. بریوری از اے ہیومن ٹریٹ, اور جناب زینب نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا. اس کے علاوہ پھر ہم سافٹ سکلز اور ذرا سا دیکھتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں جب آپ کبھی انٹرویو میں جائیں گے, جو لوگ جابس کرتے ہیں یا ایچ آر میں اگر رہتے ہیں, آپ لوگوں نے کبھی انٹرویوز لیے ہوں, تو جو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں ہم لوگوں کو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے کے لیے, وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کی اسکلس کو اسیس کریے. تو اس میں بہت طریقے کے اسکلز ہوتے ہیں. وہ اسکلز میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے, ایک ایک اسکل جناب زینب کے اندر پہلے سے موجود ہے. مثال کے طور پہ اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ جناب زینب نے دکھا دیا, عاشورے میں بھی دکھا دیا, امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ بھی دکھا دیا, مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی النس اور ان کی شہادت کے دوران کیسے اسٹریس کو مینج کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے, خدا کو کچھ نہیں بولنا. لوگ غلط سلط الفاظ نکال دیتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے کیا مصیبت آنے کے لیے, مگر بی بی کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نظر آتا ایسا. بسائڈس دس, جب وہ ابن زیاد کے جب یزید کے کورٹ میں پہنچتی ہیں اور یزید اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے ان قیدیوں کو کوفے سے شام تک لے کر آئے ہو, کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی, ان کا کردار کیسا تھا؟ تو جو لانے والے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الگ ہی طرح کے لوگ ہیں, اتنا شریف خاندان ہے کہ انہوں نے ہم سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا, ہم سے کچھ نہیں مانگا, نہ کبھی ہمیں غلط نگاہ سے, ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا. ہم نے انہیں سوکھی روٹیاں دی, انہوں نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لی. ہم نے ان سے بد تہذیبی کی, انہوں نے ہمیں کچھ پلٹ کے نہیں کہا. تو مطلب وہاں پہ بھی ایک سیل لگ گئی کہ اتنا سٹریس ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کے اوپر, اپنے سیلف کے اوپر کنٹرول رکھا, اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھا. نیکسٹ, کمیونیکیشن سکلز. کہنے کی ضرورت نہیں ہے, فصیحہ مطلب فصاحت بلاغت بھرپور. مولا علی کی بیٹی ہیں تو اس میں آگے کچھ نہیں میں کیا کہوں. دین کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ مطلب ایسے کسی چیز کو ایسے دیکھنا کہ ہم اس کا بیسٹ ججمنٹ نکال سکیں.
جناب زینب کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہم نے دیکھی، میں نے سنی ہے رادر، اور یہ سب جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ اس لیے بول پا رہی ہوں کیونکہ میں نے فادر کرسٹوفر کی پوری سپیچز سنی، 1.5 گھنٹے کے ویڈیوز سنے، اور مجھے لگا کہ واؤ ہی از ڈن اے ریمارکیبل جاب. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جناب فاطمہ پہ، اور جناب زینب کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اینڈ وہ کتاب میں نہیں پڑھ پائی انفارچونیٹلی، لیکن جو اس میں پوائنٹس تھے وہی میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیان کر رہی ہوں. پھر اسے جلدی جلدی کرتے ہیں. پرابلم سالونگ، obviously پرابلم سالو کرنے کے سرکمسٹانسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہسٹری میں، کہ امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے گھر جایا کرتی تھی. اگر وہ لوگ اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو ان کے گھر میں جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کی پرابلمس کو یہ سالو کر دیتی تھی، ان کی کوئریز کا یہ رپلائی دیتی تھی. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ امام حسن، امام حسین، جناب زینب وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کچھ اس طرح کی گفتگو نکلتی تھی کہ بی بی اس کا اتنا ڈیلیجنٹ آنسر دیتی تھی کہ مولا یہ کہتے تھے کہ واہ زینب تمہارے علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر ہم پہنچتے ٹائم مینجمنٹ پہ. ٹائم مینجمنٹ آج کے زمانے میں بہت بہت بھاری کام لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے 24 ہی گھنٹے ہیں، کاش 36 ہوتے، کاش میرے ہاتھ پیر 10 ہوتے. لیکن ٹائم کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، کس طرح اپنی ایکٹیویٹی، وہی ساری ایکٹیویٹیز جو روز کرنی ہے وہ آپ شیڈیول بنائیے اور کس طرح سے آرگنائز ہو کے ٹائم کو مینج کریے. یہ ہمیں بی بی زینب کی کردار میں بہت نظر آتا ہے، اسپیشلی اس دوران جبکہ وہ کلاسز لیا کرتی تھی کوفے اور مدینے. دین دا ایبلٹی ٹو اسٹینڈ فار ٹروتھ، اس میں بھی کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمپیتھی obviously جناب فضا تک کو اماں کہنا اور کسی ظالم کو بھی بددعا نہ دینا، دس از ایمپیتھی. اس کے بعد آرگنائزیشنل اسکلس تھے. شام غریبہ میں ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے تمام لوگوں کو، تمام عورتوں کو، بچوں کو آرگنائز کیا. دین اڈیپٹیبلٹی، شی ہیڈ immense adaptability to circumstances. ups and downs زندگی میں آئے but she was able to adapt them perfectly well. لیڈرشپ اسکلس، نو ڈاؤٹ کس طرح سے انہوں نے لیڈرشپ دکھائی ہے 11 محرم سے اور کوفے کے بازار تک. جو انہوں نے لیڈرشپ دکھائی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہم کو. دین شی ہیڈ اے ویری ہائی EQ. EQ مطلب یو آر ایبل ٹو بیلنس یور سیلف ان آل سرکمسٹانسز. تو ان کا ایموشنل کوشنٹ واز آن اے ویری ویری ہائی سائڈ. پھر توحید پہ آتے ہیں. یہ ساری کوالٹیز ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں خدا کے اوپر 100% یقین ہو. بنا 100% یقین کے یہ کوالٹیز کسی بھی انسان میں نہیں آ سکتی. بی بی کی جو توحید تھی بہت اسٹرانگ تھی اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، سیلف کنٹرول، اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان کو فالو کرنا، یہ کہلاتا ہے تقوی. اور پرہیز کرنا کسی غلط کام سے، مثلا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ غلط دیکھوں تو میں نہ دیکھوں، اس فیلنگ کا ہونا، اس کو کہیں گے ہم یہ کہ تقوی. تو ان کے اندر شی ہیڈ دس ان ہر سیلف. دین دا بلیف ان ولایت فقیہ، جس طرح سے انہوں نے امام علیہ السلام، چوتھے امام علیہ السلام سے مشورہ کیا ہے اور اس کے حساب سے وہ خیموں سے باہر نکل کے آئیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ وہی ہے کہ ولایت فقیہ ہونی بہت ضروری ہے. بنا ولایت فقیہ کے ہماری کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. She was an extraordinary model for very very ordinary people. Who are the ordinary people? ہم بھی بہت آرڈینری لوگ ہیں اور میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں نے اتنی عمر میں نہ معلوم کتنی مجالس اٹینڈ کی ہوں گی، کتنے سفر کے مہینے کے پورے عشرے اٹینڈ کیا ہوں گے، لیکن کیا ہم وہ بن پائے جو یہ لوگ بن سکے. یہ ایک کرسچن لیڈی ہیں، شی از امیلیا. انہوں نے اپنا نام زینب رکھا. شی از اے ممبر آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن. US سے ماسٹرز انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد جس وقت انہوں نے شیعہ اسلام کے بارے میں پڑھا، خاص طور سے لیڈی زینب کے بارے میں، تب سے انہوں نے اپنے آپ کو بی بی کی خدمت میں بالکل اتار دیا اور آج ان کا نام زینب ہے. اور یہ تمام گلوبلی شی گوز آن having all conferences regarding شیعہ اسلام. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بتایا فادر کرسٹوفر ہیں، فادر کرسٹوفر کلوہیسی. کبھی آپ گوگل کیجئے، ان کے بے انتہا سرمنز آپ کو اسپیچز آپ کو مل جائیں گی جس میں انہوں نے
پوری immense in depth analysis کی ہے جناب فاطمہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کرداروں کی. اور انہوں نے کہا ہے ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کہ جناب زینب is a role model for ordinary people like me, جن کی زندگی میں ہر دن اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہماری زندگی میں کوئی چیز ہم سے چھین لی گئی ہم اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت کھڑے ہونے کے لیے صرف جناب زینب کا سہارا ہے. تو یہ شخص اگر یہ کہہ سکتا ہے کرسچن ہو کے, تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی اپنے اوپر, اور مجھے لگا کہ نہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم بی بی کا اتنا ذکر کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنی پرسنل لائف میں اس کو اتار کے دیکھیں تو زندگی بہت خوبصورت بن کے نظر آئے گی. ایک تیسری اور لیڈی ہے سسٹر نیکول کوریری. ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا, کافی عرصے پہلے یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا that she has accepted Islam, شیعہ اسلام, اور انہیں جگہ جگہ بلایا جاتا ہے for all conferences and all. یہ she has done remarkably well in spirituality. جس طرح سے یہ بتاتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے اپنا رابطہ قائم کرو, وہ بالکل ایکسٹراڈنری ہے. وہ میں نے ابھی تک کسی عالم دین سے بھی نہیں سنا تھا جس طرح سے یہ بتاتی ہیں. اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں, یہ بہت فخر سے بتاتی ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ 4-5 سال کی عمر سے ہی حجاب کر رہی ہیں, اور بہت مطلب شی از اے ویری سکسیسفل لیڈی. the way that she delivers her lectures and all, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر بہت کام کر رکھا ہے, اور اسی وجہ سے یہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں آج کی ڈیٹ میں. So these were all that I wanted to cover. بس ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ریفلیکٹ کریں, پراسپیکٹ کریں بی بی کی کتنی کوالٹیز ہیں سلام اللہ علیہ کی. اگر ہم ایک کوالٹی ایٹ اے ٹائم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں, پھر گرو کریں, تاکہ کل کو جس وقت موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو, کم سے کم ہم بی بی زینب کے کچھ قریب پہنچ چکے ہوں. یہی ہماری کوشش ہے. ریگارڈنگ دا ٹاپکس دیٹ کشور باجی ہیز گیون می, ہم کل سے یہ لینا اسٹارٹ کریں گے. اور آج یہ بہت ضروری تھا کہ جناب زینب کی یہ سافٹ اسکلس کے اوپر ہم تھوڑی سی توجہ ڈالتے, تاکہ انہی کو ہم بیس بنا کے کل اپنا جو بھی میں ڈیلیور کروں گی کل آن دا بیسس آف دی اسکلز اونلی. کشور باجی, آپ نے مجھے اسٹریس مینجمنٹ کے لیے اسپیشلی بولا تھا کہ ہم کچھ آج کی ریلیونس میں بول سکتے ہیں, تو میں یہ کہوں گی کہ اسٹریس مینجمنٹ کی بہت ساری ورک شاپس ہوتی ہیں, بٹ شیعوں کی کیا بولوں بدقسمتی ہے, ہم وی آر انفارچونیٹ کہ ہم اس میں کبھی بھی جو یہ المصائب کا تذکرہ نہیں کر پاتے. تو اگر کبھی بھی کوئی ورک شاپس ہوتی ہیں تو اور آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, تو ضرور ایک نقطہ وہاں پہ جا کے بولیے گا کہ ہماری ہسٹری میں جناب زینب جیسا کردار نہیں اویلیبل ہے, اور یہی ایک وہ لیڈی ہیں جنہوں نے اتنے ٹرامیٹک سرکمسٹانسز کے بعد بھی اسٹریس مینجمنٹ کر کے دکھایا. اور اسی کے ساتھ تھینک یو کشور باجی فار گیونگ این اپرچونٹی ٹو اسپیک اباؤٹ سچ اے سبلائم پرسنالٹی. میری کوئی اوقات نہیں ہے مگر بی بی شاید اپنی نظر لطف عنایت فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ صبا, تھینک یو ویری مچ, بہت خوب بولا. آئی ہوپ ایوری بڈی, سب لوگ سنے ہیں اور شاید دے ول گیو یو بیٹر فیڈ بیکس آن اٹ. اب ہم مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہینا دوسا صاحبہ, اب آپ آ جائیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز بہنوں اور بہن صبا نقوی صاحبہ, آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کا ریسرچ ورک, اور بے شک ہم شہزادی کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت کے بارے میں, لیکن جو آپ نے ریسرچ کیا اور جو آپ نے ہمیں بتایا, الحمدللہ بارگاہ بی بی میں وہ قبول ہو جائے بحق زہرا سلام اللہ علیہ کہ الہی آج آمین, الہی آمین. شہزادی کی شہادت کی شب ہے,